ایک بات تو میری یاد کر لیں کہ اب حج الحمدللہ روز بروز قریب آ رہا ہے۔ ہر زبان میں حج عمرے کے بارے میں کتابیں چھپی ہوئی، چھوٹے چھوٹے رسائل مل جاتے ہیں، اور ہر مسلک کے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، حنفی ہیں تو حنفوں والی کتاب لے لیں، چونکہ آپ دوسرے قول پڑھیں گے تو آپ تو بالکل آپ کا دماغ ہی اٹھ جائے گا۔ اور اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، اور پھر بھی جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لیں اور کسی عالم سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میلے پہ آئے ہوئے ہیں کہ بس آئے اور کھایا اور پیا اور سوئے اور چلے گئے اور شاپنگ میں اور کھانے پینے میں وقت گزر گیا، جب بھائی او یار جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر دیں گے، وہ تماشا ہے، لوگ کریں گے تم بھی کر لو گے۔ یہ تو حج ہے، فرض ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں، اس کے مستحبات ہیں۔ پھر ان پر گناہوں پہ، خطاؤں پہ سزائیں ہیں، کہیں صدقہ ہے، کہیں روزے ہیں، کہیں دم ہے۔ تو جب تک پڑھو گے نہیں تو کیا اچھا، اگر پورے کمرے میں ایک بندہ پڑھا ہوا ہے وہی پڑھ کے سب کو سناتا رہے، کہتا جی کہ میں نے عمرہ کیا تو مجھے احرام باندھ کے بڑا اچھا لگا، تو کیا میں وہ احرام ویسے باندھ سکتا؟ بالکل جی، آپ دو چادریں باندھ کے پھرتے رہیں جو بھی ہوئی طرح۔ احرام عمرے کے لیے ہوتا ہے، تو اچھا لگتا ہے تو پہن کے پھرتے رہو۔ اگر ایک آدمی کو ہرنیے کی شکایت ہے تو وہ حالت احرام میں بیلٹ اس کی لگا سکتا ہے، بالکل لگا سکتا ہے۔ حرم میں کے سپیکر سے ہوٹل میں آواز آئے، وہ نماز نہیں ہوتی میری بیٹی۔ آواز تو اگر آپ اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھولیں گے وہاں بھی آ جائے گی۔ جب تک صفیں نہ ملیں، اگلی صف نظر نہ آئے، نماز نہیں ہوتی۔ ہوٹل میں پڑھنی اپنی اکیلے پڑھو، امام کے پیچھے نہیں۔ عمرے کا طواف کیا، صفا نہیں دوڑا اور حل کرا کے نام کھول دیا، دم ادا کرو اور صفا بھی دوڑو۔ قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر وہی ہے کہ وہی ترتیب قائم رکھیں، پہلے کنکری، اس کے بعد قربانی، پھر حلق، پھر طواف۔ اس کو علماء فقہ کہتے ہیں رن حت، یعنی اس کو جمع کرو تو کیا بنے گا؟ رن حت، رے سے رمی، نون سے نہر، ہے سے حلق اور توئے سے طواف۔ اگر گھر کے قریب مسجد تو ہے لیکن امام بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے آپ اپنی جماعت کریں، چونکہ اہل بدعت کی نماز جو ہے نہیں ہوتی۔ عمرے کے طواف کے 5ویں چکر میں عورت کو حیض آئے، کیا کرے؟ وہ پہلے تو صفا مروہ دوڑ لے اسی حالت میں، چونکہ 5 چکر تو ہو گئے ہیں نا۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹا سکتی ہے، لیکن اگر وہ چلی گئی مثلاً باہر کچھ نہیں کیا تو پھر اب اس کو عمرہ بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، دم بھی دینا پڑے گا۔ نظر کے بچاؤ کے لیے حضور کی دعا ہے، وہ پڑھا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا یاد کر لو، پڑھ کے دم کیا کرو، بچوں پر بھی خود پر بھی۔ میں نے کاروبار بینک سے گاڑی یہاں لی تھی، اب بینک سے تو میں نے آزاد کرا لی ہے، اب ان کی آمدن اور گاڑیوں کو حلال کیسے کروں؟ جو گناہ کرنا تھا وہ تو کر چکا، گاڑی کو غسل دو گے تو حلال ہو جائے گی۔ بس توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ غلطی نہ کرو۔ اب جو آمدنی ہے اسے زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو۔
بہرحال آپ نے کسی دوست سے رقم لی تھی، اس کو ہر مہینے نفع دینا تھا، یہ بھی نہ جائز، رقم اس کو واپس کر دو، یا پھر وہ نفع نقصان میں تمہارا شریک ہو، بھئی فائدہ ہوگا اتنا میرا اتنا تیرا، گھاٹا ہوگا وہ بھی ایسے بھریں گے، صرف نفع لینے والا ہو تو وہ سود ہے۔ میرا دوست عمرے کے لیے آیا، نفلی طواف کے واجب طواف رہ گیا، اب کیا کریں، اب پڑھ لے بس، اور کیا کریں، کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ گیا، اب پڑھ لے۔ میدان عرفات میں ظہر سے مغرب تک باوضو رہنا ضروری ہے، باوضو رہے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، عرفات کو مسجد تو نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمی جمرات مینا میں جانا ہے، رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، وقوف کا دن عرفات کے میدان میں گزارنا ہے، نہ وہ مسجد ہے، نہ یہ مسجد ہے، نہ یہ مسجد ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر مسجد میں حج ہوتا تو جس عورت کو حیض وہ تو گئی نا بیچاری، اللہ نے میدان میں رکھا ہے، حیض ہے، پاک ہے، پلیت ہے، آ جاؤ بس لبیک پڑھو تمہارا حج ہو جائے گا، یہ اس کا کرم ہے، وہ نوازنے پہ آتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی کنکری ہم باوضو ہو کے ہمارے اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک عمل ہے نا، سنت، لیکن وضو نہ ہو تب بھی مار سکتے ہیں۔ میں واجب طواف کے نفل جو ہیں لا علمی میں پہلے مغرب کے بعد والی سنتیں پڑھتا، پھر وہ پڑھتا، وہ غلط کرتے تھے لیکن ہو گیا۔ آئندہ اگر آپ کریں تو مغرب کی نماز کے بعد پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، پھر سنت پڑھیں، کیونکہ طواف کی 2 رکعت واجب ہیں، واجب مقدم ہوتا ہے سنت پہ۔ طواف زیارت اور صفا موزے پہن کے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا 32 دن کا حج پیکج ہے، 14 دن مکے میں، 9 دن مدینے میں، پھر آپ مسافر ہیں۔ رہائش دور ہے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی رہائش کے قریب جو مسجد ہو وہاں جا کے نماز پڑھا کریں، گھر میں نہیں، پڑھیں مسجد میں۔ میری بیوی حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی ہے، بس اشارہ کر دے بوسے کے برابر ہے، بلا وجہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت بوسہ لیتے ہوئے غیر مردوں سے ٹکرا جائے تو وہ گناہ بوسے سے زیادہ ہے۔